میں حرم صاحب آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ غالباً پی ٹی آئی دور کی تھی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، فلور آن دا ہاؤس، اور آپ بڑا تفصیل سے بتا رہے تھے کہ ایک مزدور کتنا سفر کر رہا ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن وہ دودھ کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک کسان کیسے جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، ایک رکشے والا کیسے سفر کر رہا ہے، کلرک کیسے سفر کر رہا ہے، لیکن آج وہ تمام طبقات موجود ہیں اور ان کا جو ہے وہ پہلے کی نسبت، آج سے 4 سال پہلے کی نسبت آج گزارا بہت مشکل ہو گیا. تو آپ مختلف وزارتوں پر فائز رہے، تجارت کے بھی وزیر رہے، توانائی کے بھی رہے، آج بجلی بھی بہت مہنگی ہے، ہر چیز کے مسائل ہیں، تو کیا آج وہ مسئلے کیوں نہیں حل ہو پا رہے؟ جی، مسئلے حل اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ ہماری حکومتیں، جو سیاسی جماعتیں حکومتوں میں آتی ہیں، ایک تو ان کو حکومت میں آنے سے پہلے بڑا سنجیدہ ہوم ورک کی ضرورت تھا، جو کہ عام طور پہ ہم نہیں کرتے. اور یہ جو سب سلگتے مسائل ہیں جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، وہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس لیے اس پہ غور کرنا چاہیے. اور میں تو اس پہ بہت غور کر بھی چکا ہوں کہ ہمیں یہ جو ایک لگا بندہ معاشی میکنزم ہے جس کے تحت بجٹ بنتا ہے اور اس میں ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں بجٹ والے، پتہ نہیں کوئی ریلیف ملے گا یا ٹیکس لگیں گے یا کیا ہوگا. اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی آنی چاہیے تھی، وہ مختلف سیاسی جماعتیں آئیں، کسی نے زیادہ کام کیا، کسی نے کم کام کیا، لیکن جو براہ راست پاکستان کے عوام کو ریلیف جو ہے، اگر میں نے ملتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ میری جماعت کا جو دور تھا 13 سے 17 والا، جس میں جب ہم آئے اور اس وقت سخت ترین لوڈ شیڈنگ تھی، پورا ملک پریشان تھا، گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی، پورے ملک میں دہشت گردی تھی، کراچی شہر میں بہت 10,000 لوگ پچھلے 5 سال میں ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو چکے تھے. تو وہ جو حکومت تھی پرائم منسٹر نواز شریف کی، اس نے ان چاروں معاملات پہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دیا، لیکن معاشی ریلیف ابھی دینا باقی ہے. اور جس مہنگائی کا آپ نے تذکرہ کیا، یہ بات کم لوگوں کو یاد شاید نہیں ہے یا کوئی اس پہ غور نہیں کرنا چاہتا کہ 2016 کا سال جب ختم ہوا، مالی سال، یہی جون کے دن تھے، تو غالباً پاکستان کی تاریخ کی کم ترین مہنگائی تھی، 2.2%. تو اس وقت اس حکومت نے کنٹرول بھی کیا. آج جب ہم 10 سال آگے آ گئے ہیں، 2026 میں ہیں، تو چیلنجز بڑھ گئے ہیں. جو حکومتوں کے پاس وسائل اور ان کے اوپر جو جن ایشوز کا برڈن ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو پاکستان کے عوام، میرے لیے تو ویسے دکھ کی بات ہے کہ کوئی براہ راست ابھی اچھی خبر تو نہیں ہے. صرف یہ ضرور ہے، دیکھیے، میں بھی اپنے شہر گجرانوالہ میں گلیوں میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اور اب بڑا زبردست کام ہو گیا ہے کہ ہر سبزی والے نے، جو ہمارا بھائی سبزی لگا کے کھڑا ہے، اس نے ریٹ بڑے بڑے لکھ کے لگا دیے ہیں. تو ہم کہتے ہیں، وہ جی کہتے ہیں وی آئی پی آڑو جی، اور یا اب یہ ضرور مجھے نظر آیا ہے کہ ایک سال میں جہاں بلا شبہ پیٹرول کی بہت تکلیف ہوئی ہے، بجلی کی بہت تکلیف ہوئی ہے، لیکن جو سبزی، فروٹ، کھانے پینے کی اشیاء میں الحمدللہ وہ مہنگائی نہیں ہے جو ہم پہلے دیکھتے تھے. تو یہ شہباز شریف صاحب کا ایک جو ہے ضرور کارنامہ ہے. لیکن جو بات میں نے اپنے تقریر میں فلور پہ کی تھی، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ ہم مزدوروں کو، جو محنت کش ہیں، کسان ہیں، دیکھیے نا، اب ہم کہتے ہیں سرکاری، ان کی تنخواہوں میں بہت اضافہ ہوا ہے اگر آپ غور کیجئے، لیکن چونکہ مہنگائی بھی آئی پیچھے سے اتنی، تو لہٰذا ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جی مجھے تو میں ابھی بھی جو ہے وہ میرے وسائل کم ہیں. تو اس کے لیے جو میری توقع ہے اس بجٹ سے جو چند دنوں بعد آئے گا، کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے وہ مل کر بیٹھ کر جو لگے بندے افسر شاہی کے فارمولے ہیں اس کا سرخ فیتہ کاٹیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں جس طرح بھی اور کہیں سے بھی بجٹ میں سپیس کریٹ کرنا ہے، لیکن ہمیں پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا ہے. خاص طور پہ
یہ پیٹرول کے معاملے میں اور بجلی کے معاملے میں جو ان کے کنٹرول میں ہے۔ اچھا خرم صاحب، آپ گوجرانوالہ سے بلانگ کرتے ہیں، ایک بڑا معاشی ہب ہے گوجرانوالہ، آپ وزیر تجارت بھی رہے۔ پاکستان میں بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یہاں روزگار ہو، انڈسٹری ہوگی، کارخانہ ہوگا تو وہاں کسی کو کام ملے گا۔ ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ جو کارپوریٹ ٹیکس اینڈ سپر ٹیکس، جب میری بھی تمام بڑے بزنس مینوں سے بات ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارے، ہم چھوٹوں کی بات نہیں کر رہے، سارے یہی شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی 28% کارپوریٹ ٹیکس ہے، اس کے بعد 10% سپر ٹیکس ہو جاتا ہے۔ جب اتنی بڑی ٹیکسیشن ہوگی، اور جو آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جی جو لگے بدے جو ہے وہ بیوروکریسی کے فارمولے ہیں، اگر وہی چلتے رہیں گے تو نہ ہی باہر سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، باہر سے سرمایہ کاری آنا تو دور کی بات، پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کھل کے سرمایہ کاری نہیں کر پا رہا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لگے بدے جو فارمولے ہر کب تک یہ چلتے رہیں گے؟ جب تک یہ ہیں تب تک تو ہمارے جو صنعت کار بھائی ہیں ان کا اعتراض بالکل جائز ہے، لیکن میں بڑے ادب سے عرض کروں، جب سپر ٹیکس نہیں تھا یہ تب بھی انویسٹ نہیں کر رہے تھے پاکستان۔ لیکن 13 سے 17 کی جو آپ کا ٹینیور تھا وہ ہم نے دیکھا، ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ بڑا اچھا تھا پاکستان میں، اور ہر چھوٹے سے لے کر ایک بڑے بزنس مین تک سب سیٹسفائی تھے کہ ہاں یار اب چل رہا ہے، وہ جو سائیکل ہے وہ چل رہا ہے سرکولیشن کا۔ دیکھیں وہ جو اہم بات اس کے اندر تھی، جی جو آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کی نظر، کہ نظر آیا کہ پاکستان کی جو سیاسی حکومت ہے اور ریاست ہے وہ پاکستان کے مسئلے حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دا کیپیسٹی آف دا اسٹیٹ ٹو ٹیکل کراچی ٹارگٹ کلنگ، جو ریاست کی استعداد تھی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کی، دہشت گردی سے لڑنے کی، سی پے، اصل میں جو اہم بات ہے جس سے اعتماد بڑھتا ہے کہ ریاست کی استعداد نظر آئی لوگوں کو کہ بھئی جب ریاست نے فیصلہ کیا تو کراچی جہاں 10,000 بندہ مرا تھا ٹارگٹ کلنگ میں 2008 سے 13 تک، ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، وہاں جو ہے وہ جرم کم ہو گیا۔ جس طرح ریاست نے فیصلہ کیا ہم نے دہشت گردی سے لڑنا ہے، ضرب عضب ہوئی، رد الفساد ہوا، پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ جو اسٹیٹ کی کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ یہاں آ کے ہم ایک ایسے سٹیج پر ہیں جو آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ ہمیں جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کے اندر اصل میں ہم ایک کھائی میں گرے ہوئے ہیں، اور وہ کھائی کیا ہے؟ کھائی یہ ہے کہ حکومت جو بزنس مین ہیں یا ٹیکس دینے والے ہیں، عوام ان کو چور کی نظر سے دیکھتے کہ یہ چوری کر رہے ہیں، لیکن عوام حکومت کو کرپشن کی نظر کہ یہ تو کرپٹ ہیں، اور ہم اندر کھائی میں، پاکستان کے لوگ پوری اس کھائی میں۔ لہٰذا وہ جو ایک ٹرسٹ کی کھائی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ تبھی ہوگا کہ ٹیکسیشن کے نظام میں لبریلٹی لانی ہوگی۔ یعنی لبریلٹی مراد ہے کہ پاکستان کے عوام پر ٹرسٹ کرنا ہوگا، بجائے یہ کہ ہم انہی ٹیکس پیئرز کو جو ہے ان کے اوپر جو کہتے ہیں نا اسکرو ٹائٹ کرتے جائیں، اور وہ لوگ چیخ رہے ہیں کہ جی ہمارے پر ٹیکس بھی، کارپوریٹ ٹیکس بھی ہے اور سپر ٹیکس بھی ہے۔ ٹیکسوں کو کم کر کے، ٹرسٹ کر کے، میرے خیال میں، اور میں گوجرانوالہ کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں بہت سارے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، تاجر بھی ہیں، صنعت کار بھی ہیں، جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن ٹیکس نظام کے اندر جانے کی قیمت اتنی تکلیف دہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے اگر ایک دفعہ ہم نے ٹیکس بھر دیا پھر تو ہم ساری زندگی کے لیے پھنس گئے، پھر ٹیکس بھی۔ تو وہ یہ ان کی یہ خواہش ہے کہ اگر ٹیکسیشن کا نظام کم کیا جائے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے تھوڑا سا ٹیکس زیادہ لے لیں لیکن ہمیں یہ گارنٹی کریں حکومت کہ 1 سال ہمیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔